پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم خواجہ حیدر علی آتش کی غزل جو ہے اس کا جائزہ لیں گے۔ غزل اس طرح سے ہیں: دہم پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے، زمیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، دل و دیدہ اہل عالم میں گھر ہے، دل و دیدہ اہل عالم میں گھر ہے، تمہارے لیے ہیں مکاں کیسے کیسے، غم و غصہ رنج و اندوہ وہ ہرماں، ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ یہ ہے آتش کی غزل۔ تو آتش اس غزل میں فرماتے ہیں، غزل کا مطلع اس طرح ہے: دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ حیدر علی آتش فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کی زبان پر، دہن کہتے ہیں زبان کو، زبان پر میرے خلاف نہ جانے بدگمانیاں آتی رہتی ہیں، میرے لیے کیا کچھ سوچتا ہے۔ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو وہ ساری بدگمانیاں اس کی باتوں سے ظاہر ہو جاتی ہے، اس کے کہنے سے ہی پتہ چلتا ہے۔ تو اس کی کتنی نفرت ہے میرے لیے، اور میرے لیے وہ کیا کچھ کہہ رہا ہے، کیسی باتیں کہتا ہے، وہ ان کی باتوں سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ زمیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ آتش اس شعر میں فرماتے ہیں کہ انسان کو اس دنیا میں بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے، اسے معلوم نہیں کہ دنیا کے اس باغ میں اس کو کیسے کیسے عجیب و غریب تماشے دیکھنے پڑتے ہیں۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا کچھ لکھا ہوا ہے، وہ ان سب باتوں سے بے خبر ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ اس کی زندگی میں کیا کچھ آنے والا ہے، وہ یہ نہیں جانتا ہے۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامی یوں کے نشاں کیسے کیسے۔ تو اس شعر میں آتش اس دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے اور مٹ جانے والی ہے، نہ رہنے والی چیز ہے۔ یہاں بڑے بڑے بہادر اور امیر لوگ آئے اور چلے گئے، لیکن آج ان کے نام سے کوئی واقف نہیں ہے۔ اس نے اس شعر میں سکندر کا ذکر کیا ہے، جو سکندر اعظم، یونان کا عظیم بادشاہ جس نے ساری دنیا کو فتح کرنے کا خواب دیکھا تھا، ان کی قبر بھی آج نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور دارا جو مصر کے بادشاہ تھے جسے سکندر نے شکست دی تھی، ان کا ذکر ان اشعار میں کیا ہے۔ بے رام گردش ایام نے بڑے بڑے نامور لوگوں کے نام و نشان مٹا دیے، یعنی ان کا نام لے آج کوئی نہیں ہے، ان کا نشان بھی موجود نہیں ہے۔ دنیا میں آئے اور چند سال رہے اور یہاں سے چلے گئے، تو اب ان کا نام و نشان بھی موجود نہیں ہے۔ دل و دیدہ اہل عالم میں گھر ہے، تمہارے لیے ہیں مکاں کیسے کیسے۔ شاعر کہتا ہے، آتشی شعر میں فرماتے ہیں کہ میرا محبوب ہر ایک کے دل و آنکھ میں بسا ہوا ہے، یعنی میرا محبوب اتنا حسین و جمیل ہے کہ ہر ایک اس پر فریفتہ ہے، اور واقعی اس کے لیے کیسے کیسے مکان ہے، اور ایک میں ہوں کہ مجھے محبوب کی آنکھ میں جگہ ہی نہیں ملتی۔
غم و غصہ و رنج و اندو و ہرما ہمارے بھی ہیں مہربان کیسے کیسے۔ شاعر شعر میں فرماتے ہیں کہ رنج و غم، پریشانی، نا امیدی اور مایوسی کے سوا مجھے زندگی میں کچھ نہیں ملا۔ شاعر اپنے آپ سے کہتا ہے کہ میری زندگی میں صرف پریشانیاں ہی ہے، دکھ رہے، تکلیف رہے، میں بد نصیب ہوں، تو اس کے سوا مجھے کچھ نہیں ہاتھ آیا، کچھ نہیں ملا، اور ساری عمر رنج و غم اور پریشانیاں میرے ساتھ میرے ہمدم بن کر رہے۔ میری زندگی جو ہے انہی چیزوں سے وابستہ رہی ہے، انہی چیزوں میں گزری ہے، یہی میری زندگی کا ساتھ میری زندگی کے ساتھ تھی۔ اس کے بغیر میری زندگی جو تھی انہی چیزوں میں یہ میرے ساتھ رہے، ہمدم رہے، یہ چیزیں رنج، دکھ، یعنی اندو اس کا استعمال ہو، اندو کا معنی ہے رنج ہے، دکھ، تکلیف، ہرما ہو گیا بد نصیبی، تو یہ چیزیں جو ہیں میرے ساتھ رہی ہیں، میری زندگی کے ساتھ رہی ہیں، میرے ہمدم رہی ہے، میرے ساتھی رہی ہیں، تو یہی میری زندگی میں میری پریشانیوں کے سوا مجھے زندگی میں کچھ نہیں ملا ہے، یہی چیزیں میرے ساتھ رہی ہیں۔ تو اس غزل میں جو ہے کیسے کیسے ردیف ہیں، ہر شعر میں اس کا مطلب الگ الگ ہے۔ اس کے دوسرے شعر میں گل کھلانا بطور محورہ استعمال ہوا ہے۔ گل کھلاتی ہے زمین چمن، گل کھلاتی ہے، کیا گل کھلانا، یہ بطور محورہ استعمال ہوا ہے اس میں، جس کے معنی ہے فساد کھڑا کرنا، کوئی عجیب و غریب اور انوکھا کام کرنا۔ اسی شعر کے دوسرے مصرعے میں رنگ بدلنا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، مراد ہے انقلاب یا تغیر رونما ہونا ہے۔ تو یہ اس میں استعمال ہوئے ہیں، محورے استعمال ہوئے ہیں جن کے معنی اس طرح ہیں۔ تو یہ تھی اس آتش کی غزل جس کا تجزیہ ہم نے کیا ہے۔ اندو کے معنی ہیں رنج، دکھ، تکلیف، ہرما کے معنی ہے بد نصیبی، اہل عالم ہو دنیا کے لوگ، دیدہ کے معنی ہے آنکھ، گور کے معنی ہے قبر۔ یہ الفاظ اس میں استعمال ہوئے ہیں، ان کا استعمال ہوا ہے، ان کے جو معنی ہم نے پیش کیے ہیں۔ تو یہ تھی یہ آتش کی اس غزل کا جو ہے اس کا تجزیہ۔ تو کل ہم اس کے جو سوالات ہیں ان کا جائزہ لیں گے، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔